السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی میں باب غزوۃ الرقاع کی بحث چل رہی ہے۔ کچھ احادیث گزر چکی ہیں اور ابھی بہت سی احادیث کا درس باقی ہے۔ میں احادیث پڑھ رہا ہوں۔ قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا قتیبۃ بن سعید عن مالک عن یزید بن رومان عن صالح بن خوات عمن شہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاع صلاۃ الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو یا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم۔ وقال معاذ قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف قال مالك وذلك احسن ما سمعت في صلاة الخوف تابعه الليث عن هشام عن زيد بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثه صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بنی انمار۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف پڑھی گئی تھی، اور یہ پہلا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف پڑھائی ہے، خوف کی نماز۔ صلاۃ الخوف اس وقت ہوتی ہے جب دشمن کی فوج صف بندی کیے ہوئے نظر آئے، پیچھے یا دائیں یا بائیں یا سامنے جنگ نہ ہو رہی ہو، اور یہ اندیشہ ہو کہ معلوم نہیں کب جنگ شروع ہو جائے، تو ایسے موقع پر جانبین کو خطرہ ہوتا ہے کہ کب کوئی کسی پہ حملہ کر دے یا دشمن کب مسلمانوں پہ حملہ کر دے، تو ایسے موقع پہ صلاۃ الخوف ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں پڑھائی تھیں خوف کے موقع پر، صلاۃ ظہر، صلاۃ عصر۔ اسی لیے صلاۃ الخوف کے الگ الگ طریقے غزوہ ذات الرقاع کے سلسلے میں آئے ہیں۔ یہاں دیکھیے، یہاں جو صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سب کے ساتھ پھیرا، اور یہاں جو شکل بتائی گئی ہے کہ ایک صف نے آپ کے ساتھ صف بندی کی اور دوسری صف دشمن کے بالمقابل کھڑا ہو گیا، تو آپ نے ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائی۔ ایک رکعت پڑھانے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے، اور ان لوگوں نے اپنی دوسری رکعت پوری کی۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور دشمن کے بالمقابل ہو گئے۔ دوسری جماعت آئی، آپ نے ان کو وہ رکعت پڑھائی جو باقی تھی، آپ پھر بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنی نماز پوری کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان سب کے ساتھ سلام پھیرا۔ پہلی صف تو نماز پوری کر کے چلی گئی تھی، اور دوسری صف نے جب اپنی نماز پوری کی 2 رکعت، تو آپ نے سلام سب کے ساتھ پھیرا،
تو ایک شکل یہ ہے کہ امام سلام سب کے ساتھ پھیرے. دیکھیے قتیبہ بن سعید روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ یزید بن رومان سے، وہ صالح بن خوات سے، وہ ان لوگوں سے جو حاضر رہے اللہ کے رسول کے ساتھ ذات الرقاء کے دن صلاۃ الخوف میں، یعنی صحابہ کرام تھے. یہ کسی صحابی کے نام کا معلوم نہ ہونا یہ صحت حدیث کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. یعنی یہ معلوم ہو کہ فلاں صحابی نے آپ سے روایت کی ہے، اس کا نام، اس کی تفصیل معلوم نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہ ایک جماعت نے آپ کے ساتھ صف بندی کی اور ایک جماعت دشمن کی بالمقابل ہو گئی. وطائفۃ وجاہ العدو، یہ واو پر تینوں حرکتیں جائز ہیں. وجاہ، 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 ایسی ہی تجاہ، تجاہ، تجاہ. تو آپ نے اس جماعت کو ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے اور ان لوگوں نے اپنی نماز پوری کر لی، پھر چلے گئے. اور پھر آپ نے پھر ان لوگوں نے صف بندی کی دشمن کی بالمقابل، اور دوسری جماعت آ گئی، آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی جو آپ کی نماز رکعت باقی تھی، پھر آپ بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنی نماز پوری کی جو بعد میں آئے تھے، پھر آپ نے سلام ان کے ساتھ پھیرا. تو یہ صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ ہے. ویسے کتاب الصلاح میں صلاۃ الخوف کے مختلف طریقے آئے ہیں. دیکھیے جابر کہتے ہیں کہ ہم تھے اللہ کے رسول کے ساتھ مقام نخل میں، پھر انہوں نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا. امام مالک کہتے ہیں صلاۃ الخوف کے بارے میں یہ سب سے بہتر چیز جو میں نے سنی. اور جو روایت ابھی گزری ہے قال معاذ عن ہشام، تو کہتے ہیں لیث نے متابعت کی ہے معاذ کی، عن ہشام عن زید بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثہ، قاسم محمد نے بیان کیا کہ آپ نے نماز پڑھائی غزوہ بنی انمار میں. یہ غزوہ ذات الرقاء کو غزوہ بنو انمار بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ میں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ بنو غطفان یا بنو انمار، اس کی دو شاخیں تھیں، بنو ثعلبہ اور بنو محارب، جن سے آپ کی جنگ ہونے والی تھی. تو بنو انمار یا بنو غطفان دونوں کہہ سکتے ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے، ان کے الگ الگ نام ہیں. تو آگے اور صلاۃ الخوف کے طریقے آ رہے ہیں. یہ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن صالح بن ابي حثمة قال يقوم الامام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه، امام کھڑا ہوگا قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اور ایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی امام کے ساتھ. وہ طائفۃ من قبل العدو وجوہ من العدو، اور ایک جماعت دشمن کی طرف ہوگی، ان کے چہرے دشمن کی طرف ہوں گے. فیصلی بالذین معه رکعۃ، تو امام پڑھائے گا ان لوگوں کو جو امام کے ساتھ ہوں گے ایک رکعت. ثم یقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور فیرکون لانفسہم رکعۃ، اور اپنے لیے دوسری رکعت پڑھیں گے، جو دوسری رکعت پڑھیں گے، اور سجدہ کریں گے 2 سجدہ اس جگہ پر. پھر یہ چلے جائیں گے الی مقام اولئک، ان لوگوں کی جگہ پر جو دشمن کے بالمقابل تھے آ جائیں گے وہ لوگ. تو امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا، تو امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی. ثم یرکعون ویسجدون سجدتین، پھر یہ لوگ رکوع کریں گے 2 سجدہ کریں گے، ہر ایک گروپ کی 2 رکعت ہو جائے گی. اور حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن يحيى
ان شعبہ عبد الرحمن بن قاسم نبی ان صالح بن خوات ان صالح بن ابی حسمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ حدثنی محمد بن عبید اللہ قال حدثنی ابن ابی حازم ان یحییٰ سمع القاسم اخبرنی صالح بن خوات ان سہل حدثہ قولہ۔ آگے دیکھیے یہ قال عامر المؤمنین فی الحدیث حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، ہم نے غزوہ کیا اللہ رسول کے ساتھ نجد کی جانب۔ یہ اصل میں یہ نجد کا علاقہ تھا جہاں بنو انمار، بنو غطفان، بنو ثعلبہ، بنو محارب وغیرہ آباد تھے، یہ نجد کا علاقہ تھا۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ بنو قریظہ بنو نذیر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے نجد کے صحرا میں رہنے والے بدوؤں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ تو اس لیے ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ نجد کی طرف، فوازین العدو فصاففنا لہم، تو دشمن کے بالمقابل ہم ہو گئے، ہم نے ان کے لیے صف بندی کی۔ اصل میں جب دشمن سامنے کی طرف ہو تو صراط الخوف کا انداز دوسرا ہوگا، اور جب دشمن دائیں طرف ہو، بائیں طرف، پیچھے ہو، اس کا انداز دوسرا ہوگا۔ تو آگے کی روایت ہے قال عامر المؤمنین فی الحدیث حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا معمر عن الزہری عن سالم بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہدت طائفتین والطائفۃ الاخری مواجہۃ العدو ثم انصرفوا فقاموا فی مقامہم فجاء اولئک فصلی بہم رکعۃ ثم سلم علیہم ثم قام هؤلاء فقضوا رکعتهم وقام هؤلاء فقضوا رکعتهم۔ ایک اور شکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی دو جماعت میں سے ایک کو، اور دوسری جماعت دشمن کے بالمقابل کھڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے، فقاموا، تو کھڑے ہو گئے ان ساتھیوں کی جگہ پر جو دشمن کے بالمقابل تھے۔ تو آگے وہ لوگ، تو آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، آپ کی 2 رکعت ہو گئی۔ پھر یہ لوگ کھڑے ہو گئے، اپنی رکعت پوری کی، اور وہ لوگ کھڑے ہو گئے، اپنی ایک رکعت پوری کی۔ گویا کہ یہ آپ نے سلام پھیر دیا ایک جماعت کو پڑھا کر کے، اور جب سلام پھیرا تو چونکہ آپ کی 2 رکعت ہو گئی تھی، اور پہلی جماعت کی 1 رکعت، دوسری جماعت کی 1 رکعت، تو یہ کھڑے ہو جائیں گے، انہوں نے 1 رکعت پوری کی، اور وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان لوگوں نے اپنی رکعت پوری کی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا۔ اور آگے کے اور ابواب آ رہے ہیں باب غزوہ ذات الرقاع کے تعلق سے، جیسے آگے کی روایت ہے قال عامر المؤمنین فی الحدیث قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال حدثنی سنان وابو سلمہ عن جابر اخبر انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، یعنی انہوں نے غزوہ کیا اللہ رسول کے ساتھ نجد کی طرف، نجد کا علاقہ تھا وہ۔ اور آگے وہ واقعہ ذکر آ رہا ہے جس واقعے میں، وہ جو واقعہ ہے کہ سفر کے دوران ایک اعرابی آپ کو مل گیا تھا، آپ کی تلوار ہاتھ میں لے کر کے کہا تھا من یمنعک منی، تو اس واقعے کا تذکرہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔